الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات کی ذمہ داری جہاں پر ہم پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میری رائے اس بارے کے اندر قدر مختلف ہے، اور میری رائے اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نعمت کو مسلمانوں سے یا کسی بھی انسان سے چھینتے ہیں، اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے چھینتے ہیں۔ یہ بالکل پکی بات ہے۔ جب بھی اللہ پاک کسی سے کوئی نعمت کو چھینتے ہیں تو وہ ناقدری کی وجہ سے چھینتے ہیں۔ ہم مسلمانوں سے جس زمانے میں مسجدیں کھلی ہوئی تھیں، اعمال ہو رہے تھے، بیانات ہو رہے تھے، درس ہو رہے تھے، ہم نے اپنے علماء کی، اپنی مساجد کی اور ان آزادیوں کی ناقدری کری۔ ہم نہیں آتے مسجدوں میں، ایک ایک گھنٹہ مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کے در و دیوار کو تقریریں سناتے رہے۔ 3، 4، 5، 10 آدمی بمشکل کسی مسجد کے اندر تقریر سننے کے لیے جمعے میں اول وقت میں آ کر مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جس وقت ممبر پہ مولوی صاحب تشریف لاتے ہیں، اس وقت کے اندر 4 آدمی مولوی صاحب کے سامنے بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ باقی سب اپنے گھروں کے اندر عیش و آرام اور راحت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قوم کے نوجوان لہو لعب میں لگے ہوئے ہیں۔ بازاروں کے اندر تجارت کا ماحول گرم ہے، خرید و فروخت کا ماحول بنا ہوا ہے، اور لوگ اپنے بستروں پہ آرام کر رہے ہیں، ٹی وی کی لعنت کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور مسجدوں کی اور علماء کی اور درس و تدریس کی ناقدری ہوتی رہی۔ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے بطور سزا کے ہم پر یہ بات ڈالی گئی کہ اب ہم ان درس و تدریس اور مسجدوں میں جانا بھی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے دروازے بند کر دیے گئے، راستے روک دیے گئے۔ یہ خدا کا قہر ہماری ناشکری کی وجہ سے آیا ہے۔ اور علماء آج بھی مسجدوں میں جیسے پہلے نمازیں پڑھ رہے تھے، علماء آج بھی ویسی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ مؤذنین کو اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے اذانوں کی اور نماز کی مسجدوں میں توفیق دی تھی، یہ طبقہ آج بھی الحمدللہ اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ چل رہا ہے۔ متاثر کون ہوئے؟ متاثر وہ عوام ہوئے جنہوں نے ان طبقات کی اور ان مراکز کی ناقدری کری۔ اپنے گھروں پہ لوگ لاکھوں روپے لگا رہے ہوتے ہیں، مسجد کو دینے کے لیے 2 روپے ان کی جیب سے نہیں نکلتے۔ جب مسجد کے اندر جمعے کے دن چندہ جمع کیا جاتا ہے تو چندے کے اندر سے وہ نوٹ نکلتے ہیں ڈبے کے اندر سے، جن نوٹوں کو دیکھ کر آدمی کی آنکھ شرما جاتی ہے کہ یہ اللہ کو دیا انہوں نے۔ ان کی جب اپنے کھانوں کی باریاں ہیں، ان کے اپنے دوستوں کی محفلیں ہیں، ان کی اپنی تقریبات ہیں، ان کا اپنا گھر کا رنگ و روغن ہے، ان کی اپنی گھر کی ڈیکوریشن ہے، ان کے اپنے بچوں کی شادیاں ہیں، وہاں پر لاکھوں روپے بے دریغ ناجائز لگا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب دینے کا نمبر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر وہ چیز نکال کر دیتے ہیں جس کو دیکھ کر آدمی کی آنکھ شرما جاتی ہے، اللہ کے نام پہ دیتے ہیں۔ تو پھر جب مسجدوں کی ناقدریاں ہوئیں اور مدارس کی ناقدریاں ہوئیں، علماء کی ناقدریاں ہوئیں، درس و تدریس کی ناقدریاں ہوئیں، تو اللہ رب العزت نے ان تمام کی تمام آزادیوں کو ہم سے سلب کر لیا۔ اس لیے کہ اللہ کی میں ایک عادت آپ کو سنت اللہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عادت اور سنت اللہ ہے، یہ طریقہ جاری ہے کہ جب نمازیں پڑھی جا سکتی ہوں اور پھر لوگ نہ پڑھیں، روزے رکھے جا سکتے ہوں اور پھر روزے نہ رکھیں، حج عمرہ کیا جا سکتا ہو اور پھر بھی لوگ نہ کریں، قرآن پڑھا جا سکتا ہو اور لوگ پھر بھی قرآن کو اٹھا کے نہ پڑھیں، مسجدوں میں اعتکاف ہو سکتا ہو پھر بھی لوگ مسجدوں میں اعتکاف نہ کریں، تراویح پڑھی جا سکتی ہو اور پھر بھی لوگ تراویح نہ پڑھیں، تو پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ یہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں تو اللہ ان کو کرنے نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ دنیا کے اندر اگر تاریخ پہ غور کیا جائے تو تاریخ میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس زمانے کے اور جن علاقے کے مسلمانوں نے اللہ کے دین کی ناقدری کی ہے، اللہ نے ان سے دین کو لے لیا ہے۔ تو اب بھی 95% مسلمان مسجدوں میں آ سکتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، مسجدیں کھلی ہوئی تھیں، اذانیں ہو رہی تھی، لیکن آنے کو تیار نہیں تھے۔ اس وقت بھی ہماری قوم کے 95% مسلمان بے نمازی ہیں، والعیاذ باللہ۔ اتنے ہمارے دل گناہوں کی آلودگی سے سخت ہو گئے۔ تو جب اعمال کیے جا سکتے ہوں اور اعمال نہ کیے جائیں تو پھر اس صورت کے اندر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آتا ہے، اور آج ہم اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی